جب بھی لوگ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ سوالات بار بار سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہم انہی سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے جواب بالکل سیدھے اور آسان لفظوں میں ملیں۔ تو آخر وہ کون سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ تجسس پایا جاتا ہے؟ چلیں ان سوالات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو آئیے شروعات اسلام کے بالکل بنیادی عقائد سے کرتے ہیں، یعنی علم کا ذریعہ کیا ہے اور اس علم کو لانے والا کون ہے۔ اور یہیں سے ہمارا پہلا اور سب سے بنیادی سوال شروع ہوتا ہے، آخر قرآن کو خدا کا کلام کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اچھا، اس کے جواب میں دو بہت مضبوط باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور دوسری، جو کہ بہت حیران کن بات ہے، وہ یہ کہ اس میں ایسی سائنسی حقیقتوں کا ذکر ہے جن کا علم اس زمانے کے انسان کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے مراحل۔ اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اسلام میں آخری نبی مانا جاتا ہے۔ ان کا کام بس اتنا تھا کہ جو خدا کا حکم ہے اسے بغیر کسی تبدیلی کے انسانیت تک پہنچا دیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے بنیادی عقائد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقائد ہماری روزمرہ کی زندگی اور عبادات میں کیسے نظر آتے ہیں؟ جیسے روزانہ کی نماز کو ہی لے لیں، یہ صرف کچھ الفاظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کو خود آگاہی اور روحانی سکون دیتا ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کی قربانی کا سوال آتا ہے۔ اصل میں یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک علامتی عمل ہے جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک مومن اپنے رب کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اصل امتحان نیت کا ہے۔ اچھا، عبادات کے علاوہ اسلام روزمرہ زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیسے کھانے پینے کے اصول۔ سوال ہوتا ہے کہ شراب اور سور کا گوشت کیوں منع ہے؟ وجہ بہت منطقی ہے، اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسان کو نقصان دے۔ سیدھی سی بات ہے، شراب عقل پر پردہ ڈالتی ہے اور سور کا گوشت صحت کے لیے مضر ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی۔ یہ ایک فطری چیز بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک پہچان کی علامت بھی۔ چلیں اب کچھ ایسے موضوعات کی طرف آتے ہیں جن کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ عام ہیں۔ اور شاید اس لسٹ میں سب سے اوپر یہی سوال ہے، جہاد آخر ہے کیا؟ دیکھیں، جہاد کا لفظی مطلب جنگ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کوشش یا جدوجہد۔ اسلامی تعلیمات میں تو سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے، اپنی اندرونی برائیوں جیسے کہ غصہ، لالچ اور تکبر سے لڑنا ہے۔ جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اس کی اجازت صرف اپنے دفاع میں یا مظلوموں کی حفاظت کے لیے ہے، اور وہ بھی ایک آخری آپشن کے طور پر۔ ایک اور بہت اہم سوال خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے خواتین کو وہ بنیادی حقوق دیے تھے جن کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا، جیسے وراثت میں حق، تعلیم کا حق، کام کرنے کا حق اور عزت کی زندگی گزارنے کا حق۔ تو اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، اگر آج کہیں مسلم معاشروں میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں کے کلچر یا لوگوں کی اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا کرے، یہ ایک مشروط اجازت ہے جو کچھ خاص حالات کے لیے دی گئی تھی، جیسے جنگوں کے بعد جب معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھ جاتی تھی تو ان کے تحفظ کے لیے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو قرآن کا اصول بالکل واضح ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ آیت باہمی احترام کی بنیاد رکھتی ہے، زبردستی کی نہیں۔ تو ان سب جوابات کے بعد اب ذہن میں کون سا نیا سوال ابھرتا ہے؟ کیونکہ علم کا سفر تو ایک سوال کے جواب کے بعد ایک نئے سوال سے ہی آگے بڑھتا ہے۔